ایک بادشاہ کی شادی کو عرصہ ہو گیا مگر گھر میں ولی عہد کی کمی ہی رہی، تو اس نے سلطنت کے کونے کونے سے اپنے اور اپنی ملکہ کے علاج معالجے کے لیے حکیم بلوائے۔ مقدر میں لکھا تھا اور اللہ نے ملکہ کی گود ہری کر دی۔ بیٹا پیدا ہوا تو بادشاہ کو یہ دیکھ کر چپ ہی لگ گئی کہ اس کے بیٹے میں ایک پیدائشی معذوری تھی اور وہ ایک کان کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سارے وزیر بلوا بھیجے اور ان سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے پیدا ہونے والا یہ ولی عہد جب اپنے آپ کو یوں معذور پائے گا تو احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ کس طرح اس کی خامی پر قابو پایا جائے؟ وزیروں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اعلان کرا دیجئے کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا ایک کان کاٹ لیا جائے۔ شہزادے کے سارے ہمجولی اور اس کے سامنے پلنے والی ساری نسل جب ایک کان والی ہوگی تو شہزادے کے دل میں کسی قسم کی محرومی کا احساس ہی نہیں پیدا ہوگا۔ حکم نافذ کر کے عمل درآمد شروع کرا دیا گیا۔ اگلے 10 سالوں میں مملکت میں ایک کان والی نسل دیکھنے کو ملی اور لوگ اس عادت اور تقلید میں رچ بس گئے۔ ایک بار کہیں سے گھومتا پھرتا بھولا بھٹکا ایک نوجوان اس مملکت میں آ ٹپکا۔ لوگ 2 کانوں والے لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بچے اس عجیب الخلقت نوجوان کے پیچھے پڑ گئے اور 2 کانوں والا کہہ کر چھیڑتے۔ اس نوجوان کو بھی اپنا آپ ایک عجوبہ لگنا شروع ہو گیا۔ تاکہ وہ ان لوگوں میں تماشا بند کر نہ رہے، اس نے اپنا ایک کان ہی کٹوا لیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ پوری خلقت ہی ایسی عقلی معذور بن جائے؟ انسانی تاریخ میں ایسا ہزاروں بار ہو چکا ہے۔ لوگوں کی اس غلط فہمی اور ٹیڑھی عقلی معذوری کی اصلاح کے لیے ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اپنے انبیاء کرام کو بھیجا۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم شرک کی معذوری کا شکار تھی۔ ایک اکیلا ابراہیم علیہ السلام ان میں اور ان کو بہت ہی عجیب دکھائی دیتا تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی پوری قوم فطرت کی مخالف سمت میں چلنے والی تھی۔ ایک اکیلا لوط علیہ السلام ان میں عجیب دکھائی دیتا تھا کیونکہ وہ ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی پوری قوم سود اور چور بازاری میں ایسی مبتلا تھی کہ ان میں اکیلا شعیب علیہ السلام بہت ہی انوکھا نظر آتا تھا۔ غلط ہمیشہ غلط رہے گا، بھلے ساری مخلوق اسے کرنا شروع کر دے، اور صحیح ہمیشہ صحیح رہے گا، بھلے مخلوق میں سے کوئی بھی ایک بھی اسے کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ بات کان کٹوا لینے کی نہیں ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو تو پھر ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے سچ سے نہ پھرو۔ اگر وہ اپنے غلط پر شرمندہ نہیں تو تم کیوں اپنے ٹھیک ہونے پر شرماتے ہو؟ اگر تم راہ حق پر ہو تو تم اسی پر راہ پر ڈٹے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف انہی کا ساتھ دیتا ہے جو راہ حق پر ڈٹے رہیں۔